بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 18 مارچ سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک ہی موضوع چل رہا ہے، وہ ہے وائرس، اور اس سے کیسے بچا جائے جناب، اور اس کی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں، اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے اور اب تک کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کا بھی احاطہ کریں۔ اور آج ذرا تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ وے سے بات کروں گا آپ سے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں جناب، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک الرٹس پہنچ رہیں۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن بھی نہیں کریں گے، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری رکھیں گے، اور ریسٹرکٹ بھی نہیں کریں گے نقل و حرکت، آمد و رفت جو ہے یہ چیز، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ 25% آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میں جو باتیں آپ سے کروں گا آپ اس پہ ذرا سوچئے بھی، اور آپ بھی اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ میں تو آپ اپنا فرض پورا ادا کر ہی رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ پوری دنیا میں چائنا میں جب ہوا تو جناب چائنا نے بہت زیادہ سخت اقدامات اٹھائے، شہروں کو بند کیا، اور ایک کرفیو والا سچویشن تھی، بالکل زیرو ٹالرنس، اور اس طریقے سے آمد و رفت جو جہاں جہاں زیادہ تھا معاملہ وہاں پہ ریسٹرکٹ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت کیا کہنا چاہیے جنگی بنیادوں پہ انہوں نے کام کیا، صحیح معنوں میں، اور ہاسپٹل ایک ہفتے کے اندر 1000 بیڈ کا ایک ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور انہوں نے یہ چیز قابو کر لی۔ اور اب جہاں پہ جو کہ پوری دنیا میں ایک واحد ملک تھا چائنا، جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ وائرس آیا ہوا تھا، اور اموات ہو رہی تھیں ڈیلی 100 سے اوپر، 100 200 300 اس طریقے سے اموات ہو رہی تھیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی یہ مریض آ رہے تھے، پازیٹیو رزلٹ آ رہا تھا۔ تو یہ سچویشن تھی، انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ صورتحال کو قابو پایا۔ دوسری جانب دوسری مثال ہے ہمارے سامنے اٹلی کی۔ اٹلی نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور اٹلی کا یہ ستیہ ناش ہوا کہ اب وہاں پہ کولیپس ہو چکا ہے، وہاں کی جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، اور اب جو ہے اٹلی وہاں پہ اب جناب وہ کرفیو بھی نافذ کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، لوگوں کو آنے جانے سے منع کر رہے ہیں، یعنی لاک ڈاؤن اس کے بعد، لیکن کولیپس کرنے کے بعد وہ نہیں جج کر سکا۔ یہی چیز ہم نے ایران میں دیکھی، ایران نے بھی یہ حرکت کی، اور ایران نے اس چیز کو چھپایا، اور چائنا نے نہیں چھپایا، چائنا نے پوری دنیا کو بتایا، الزامات کے باوجود بتایا، اور لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ، اور ہماری پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان اور چین نے مل کے بہت کوآپریشن کی، اور اس وبا کو پاکستان آنے سے روکا۔ دوسری جانب جناب ایران نے اٹلی کی مثال دے چکا ہوں، ایران نے بھی یہ حرکت کی، اور ایران نے اس میں کافی 2 نمبری کی، نہ صرف 2 نمبری کی بلکہ اس نے پاک ایران بارڈر جو تفتان کا ہے وہاں زائرین کو پاکستان کی طرف دھکیلا، اور بغیر ٹیسٹ کے دھکیلا، اور پھر آگے جو پاکستان میں غفلت کی گئی وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے، 1-2 اور لوگوں کا نام آ رہا ہے۔ اس میں بتا دوں کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور انویسٹیگیشن یہ سٹارٹ ہوئی ہیں جناب کہ یہ جو کچھ ہوا، جو ہمارا جو زیرو ٹالرنس تھی پاک چائنا بارڈر پہ، وہ پاک ایران بارڈر پہ کیوں نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہ کیا یہ جو 15-20 ہزار زائرین آئے ہیں ایران سے، کیا وہ سب کے سب زائرین ہی تھے، اور وہ کس ویزے پر گئے تھے اور کب گئے تھے، اس طرح کا کوئی ریکارڈ
نہیں مینٹین کیا گیا. تو اس پہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں صرف بٹوین دا لائن آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے اس میں سے جو لوگ ہیں جو ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، پاکستانی زائرین، ان میں سے بہت سے لوگ جو کہ ریکارڈ پہ یعنی کہ روپوش ہو گئے، یوں کہہ لیں آپ، اور رپورٹ نہیں کر رہے. وہ ہیں جو شام میں بھی ان کا ٹریول ہسٹری شام کی بھی موجود تھی، ان کی لیبنان کی بھی موجود تھی، عراق کی بھی موجود تھی یہ چیز. تو خیر اس پہ ایک الگ سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اور انویسٹیگیشن ایجنسیز نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں. دوسرا جناب اٹلی کی مثال ہم آپ کو دے چکے ہیں، ایران کی، اور ایران میں بھی یہی ڈیزاسٹر ہوا اور ایران کے پارلیمنٹیرینز میں پہنچ گیا معاملہ، اور ایون ایوان اقتدار کے ایوانوں میں ایران میں پہنچ گیا یہ وائرس، اور وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئیں اور اہم ترین لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. تو یہ چیز. اس کے بعد اب آ جائیں اسلامی ممالک کی طرف. کویت مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر چکا ہے، مساجد مکمل طور پہ نمازیں نہیں پڑھائی جا رہی، بند کر دیا گیا ہے. اذانیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. قطر میں مساجد بند کر دی گئی ہیں، یعنی باقی تو کاروبار بند ہیں، لاک ڈاؤن تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے عبادت گاہیں مساجد بھی بند کر دی ہیں، نماز بھی انہوں نے کہا گھر پہ پڑھیں. اس کے بعد سعودی عرب جناب، سعودی عرب میں بھی صرف مسجد نبوی اور بیت اللہ خانہ کعبہ، یہاں 2 حرمین میں صرف اجازت ہے نماز کی، وہاں بھی تمام مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور گھروں میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے. پھر آ جائیں آپ برطانیہ، فرانس نے تو ایون سزا رکھ دی ہے کہ اگر کوئی گھر سے باہر نکلے گا غیر ضروری طور پہ تو یہ سزا ہوگی، $1000 ہے شاید. اور اس کے بعد مختلف اسی طریقے سے یورپین کنٹریز نے بھی اپنے ہاں ایک کرفیو کا ماحول بنایا ہے کہ اگر کوئی نکلے گا، کوئی پکڑا گیا تو 1000. پھر اگر کوئی کوارنٹین سے نکلے گا، فرانس میں ہے جناب، آئی تھنک فرانس میں ہے یہ کہ کوارنٹین سے اگر کوئی بھاگتا ہے اور جس کا پازیٹیو ہے تو اس کو 21 سال جیل ہے. تو یہاں اتنی سختی کی جا رہی ہے. امریکہ نے بھی یہی کام کیا ہے اور وہ بھی اب بین کر رہے ہیں. برطانیہ میں 70 سال سے اوپر جو ہیں وہ گھروں میں رہیں، ہوسٹل، ریسٹوران تمام بند کر دیے گئے ہیں، صرف ہوم ڈلیوری کی اجازت ہے. یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، ایون میں اب یو کے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. یو کے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ وہاں پہ جناب ویٹرنری ڈاکٹرز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا جو غیر ضروری صرف ایمرجنسی لیں، باقی اپنے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ بچا کے رکھیں، اور وہ بھی ان کو بھی ادھر استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر یو کے میں ہیلتھ سروسز جناب ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور پلس یہ کہ وہاں پہ جو روٹین کے چیک اپ اور روٹین کے جو آپریشنز تھے وہ سب کے سب سسپینڈ کر دیے گئے ہیں. ساری تیاری کی جا رہی ہے وائرس سے نمٹنے کے لیے. اسی طریقے سے باقی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا، سوائے سندھ میں یہ ضرور کیا گیا ہے کیونکہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی رول ماڈل کو فالو کر رہی ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا ہے، جو کہ یورپین کنٹریز کا ہے. اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ ہمارے پاکستان میں پاک ایران بارڈر سے یہ حقیقت ہے کہ 16,000 سے زیادہ زائرین اور اتنے ہی ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ داخل ہوئے ہیں پاکستان میں، اور جن کو ایران نے نیگیٹو کہا تھا ان میں سے پازیٹیو نکلے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان کو یہ ساری صورتحال سے کیوں نہیں انفارم کیا جا رہا، کیوں نہیں آگاہ کیا جا رہا؟ اور اس وقت جو وزیر خزانہ یا جو اکانومی کی ٹیم ہے وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے چکروں میں تو نہیں ہے کہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، کیونکہ اس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ہونا ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ہونا ہے. اگر خدا نخواستہ کل کو کولیپس کرتا ہے ہمارا سسٹم تو اس وقت کیونکہ لاک ڈاؤن کی ضرورت بھی ہے، اس وقت ریسٹرکشنز کی ضرورت بھی ہے، اس وقت انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کو روکنے کی بھی ضرورت بھی ہے، اور تاکہ یہ ہر شہر کا معاملہ وہیں پر کنٹرول ہو
اور اگر یہ چیز پھیل گئی تو پھر یہ، کیونکہ یہ ساری جو وزیر اعظم عمران خان کو جو بریف کیا گیا ان کی اکانومی کی ٹیم نے اپنے چکروں میں اپنے مفادات کو، ویسٹرن انٹرسٹ کو میں تو کہوں گا ان کی اکانومی کی ٹیم نے دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی ڈسٹرب نہ ہو، تو جب اگر یہ ڈیزاسٹر ہو گیا اور صورتحال بے قابو ہو گئی خدا نخواستہ، تو پھر کون سی اکانومی رہے گی اور کون سی یہ بچتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان کو ضرور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ان کو جو بھی بریف کر رہا ہے، خاص طور پہ اکانومی کی، آپ دیکھیں وہ صحیح نہیں کر رہا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں جناب بورس جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ پوری برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ آتا ہے، ان کے مشیر آتے ہیں، وہ سارے بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ کینیڈا کے جو ہیں وزیر اعظم جناب، وہ ان کی مسز کو وائرس ہے ہوا ہوا پازیٹیو ہے، وہ خود کوارنٹین آئسولیشن میں ہیں، لیکن وہ کار پورچ میں آ کے بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بھی پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں اور بریفنگ دے رہے ہیں ڈیلی کی ڈیلی۔ تو لیکن پاکستان میں یہ جو ہماری اکانومی ماہر معیشت ہیں، حفیظ شیخ صاحب اینڈ کمپنی اور گورنر اسٹیٹ بینک اور یہ سارے، یہ بالکل ایک دوسری لائن لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جن کا سٹیک ہے ان کو کرنا چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایٹ رسک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں چائنا کا ماڈل اختیار کرنا چاہیے، ہمیں باقی کنٹریز کا کرنا چاہیے، نہ کہ اٹلی اور ایران کا۔ تو یہ تھی آج کی گزارشات، اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور آگے بھی بڑھائیے گا۔